اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے. ہمارے درمیان مبشر عدنان ہیں، ان کے ساتھ مل کر خداوند کے بندہ کے لیے اور آج کے زندہ کلام سیکھنے کے لیے دعا میں رہنمائی کریں گے. اپنے سر کو جھکائے رکھیں. سبق کی آمد کو بچی اس خوبصورت پرستش کے لیے خداوند کی شکرگزاری کریں کیونکہ خدا کے بندہ کی ہے. خداوند کے نہایت تہ دل سے شکرگزار ہے. اب وقت ہے کہ خداوند اپنے خالق کے وسیلہ سے، اپنے منصور کے وسیلہ سے اپنے کلام کو نازل کرے. ہاللیلویا. سب اپنی اپنی زندگیوں کے لیے آج کے کلام کو ماننے والے ہیں. خدائے حضور میں تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے حضور تیری بارگاہ میں جھک کر تجھے سجدہ کرتا ہوں کیونکہ خداوند تو نے یہ ممکن کیا کہ آج ہم خداوند خوبصورت محفل تیرے حضور سجانے والے ہوں تاکہ خداوند تیرے لوگ، تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں اس خوبصورت محفل میں آنے والے ہوں اور ہم سب مل کر تیرے نام کی تعریف اور تمجید کرنے والے ہوں. اے پاک روح میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کے اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، اس لمحہ کے لیے جو کہ تو نے ہماری زندگی میں بخشا. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں خدا آج کی ساری حمد و ثنا کے لیے، تیرے بندہ بھائی جان کے لیے، ان کی ساری پرستش اور حمد و ثنا کے لیے جو کہ انہوں نے تیرے لیے کی ہے. خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند تو نے اپنے بندہ کو خوبصورت آواز بخشی ہے اور خدا تو نے سے یہ دورہ دیا ہے تاکہ خدا وہ اس دورے کو دگنا چگنا کرنے والا ہو اور خداوند وہ تیرے نام کے لیے اس دورے کو دگنا چگنا کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور میں منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو بڑی کثرت کے ساتھ پورے پاکستان میں بلکہ بیرون ملکوں میں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرے تاکہ خداوند تیرا بندہ خداوند تیرے نام سے خداوند تیرے لوگوں کو بچانے والا ہو سکے. قرآن میں تیرے منصور کے لیے قرآن منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو سر سے لے کے پاؤں تک چھو اور اپنے مچھا سے بھر تاکہ خدا جب تیرا بندہ قرآن تیرا کلام ہمارے درمیان میں رکھے تو وہ نہیں بلکہ تیرا پاک روح اس میں سے ہو کر ہم سے ہم کلام ہو اور قرآن تیرا بندہ تیرے پاک روح سے بھرا ہوا آج قرآن گھنے بادلوں کی طرح قرآن برسنے والا ہو تاکہ خدا آج تیرے کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں نجات پائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور تیری طرف رجوع لائیں. میں تیرے آگے محنت کرتا ہوں اپنے بندہ کو چھو سر سے لے کر پاؤں تک مسح کر اس کی تقدیس کر اور اسے اپنے جلال کی بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کر. یہ سب کچھ میں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مسیح یسوع المسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. سب بولے ہاللیلویا. آج بہت بڑی شخصیت ہمارے درمیان ہے جو پورے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بہت سارے ممالک میں بھی وزٹ کر چکے ہیں. بہت بڑی خدمت ہے ان کی. میرے پاس اس قدر الفاظ نہیں ہیں کہ جتنی بڑی ان کی خدمت ہے اور خدا کے اس خدمت کے کام کو وہ بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گا خدا کے بندہ پاسٹر جمیل سالک، گارڈ آف چرچ، امبیسیڈر گارڈ آف چرچ کے چیئرمین ہیں. میں دعوت دوں گا انہیں کہ وہ آئیں خدا کے کلام کو ہم تک پیش کریں. زوردار تالیاں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اس کو تھوڑی سی منٹ اور شارپ ہو، یہ کو کم کر دو.
मेमोरी खोले थोड़ी सी, और अगर इसमें हॉल इफेक्ट है तो वो लगा दें मेहरबानी से। हालेलुया। थोड़ा सा और मिड और शार्प नहीं, बेस काम कर, शुक्रिया। हॉल इफेक्ट है इसमें तो वो लगा दें मेहरबानी से। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा कदूस का। इनको बंद करो, हॉल इफेक्ट है तो वो लगा दें, सिंपल। खुदा कदूस का और उसकी बारगाहों में इस बात का शुक्राना लाता हूँ तमाम खुदाम का, और बिलखसूस पादरी तारक साहब का, जिनकी वसादत से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ के पासबान इंचार्ज उनका और उनकी तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मुझ नचीज को कलाम की मुनादी का आप सबके दरमियान मौका मुयसर आया है। चूँकि टाइम की मुनासबत के लिहाज से हम जल्दी से खुदा के कलाम को खोलेंगे, और एक बहुत खूबसूरत मौजज़ा जो लूका की इंजील में मौजूद है, मुझे 20 मिनट मिले हैं, इतने बस। तो ये खूबसूरत जो मौजज़ा है लूका की इंजील में से 7वां बाब, उससे 11 से 17 आयत मुकद्दसा तक बवास सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो बोल सकते हैं, अगर आपके फोन में है तो भी आप इसको खोल सकते हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मौजज़ा है इसको जरा बवास सुन लीजिए, ताकि इसमें हमारे ईमान की तकबीर जो है वो खुदा बुलंद कर दे। कलाम में लिखा है, थोड़े अरसा के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया, और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दा को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बुतेरे लोग उसके साथ। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा ऐ जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उस इमाम को सौंप दिया, और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हमें बर्पा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदरुआ में फैल गई। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत बोलेंगे आमीन। मेरे साथ दिल वाले से जब आपको गुजारिश की जाए तो जवाब जरूर दीजिए। इंसान की अकल और दानिश के मुताबिक ये जो हवाला हम सुन रहे हैं और हमने सुना है, इंसान की अकल और दानिश से ये बुलंद तर बात है। और कोई भी शख्स, और अगर जो बिलखसूस बेईमान लोग हैं, अगर उनके दरमियान ये बात की जाए तो वो इन लोग या वो इन बातों को मानने से गुरेज करते हैं, या वो इन सच्चाइयों को कबूल करने से थोड़ा सा किनारा करते हैं। लेकिन तारीख के सीने में जो बातें कलमबंद की गई है, उनको कोई शख्स भी, कोई ध्यान, कोई मसालक, कोई मंतिक, कोई लॉजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी, आपका मीडिया, कोई भी इस बात को मानने से इनकार नहीं कर सकता। चूंकि ये बातें जो हैं, ये तारीख के सीने में खुदा ने नबूवतों की रोशनी में कलमबंद की। और ये 4 अनजील मुबारक में जितने भी मौजज़े हुए हैं, यूहन्ना की इंजील का आखिरी बाब और आखिरी आयत मुकद्दसा ये फरमाती है कि बहुत से ऐसे वाकयात हैं
بہت سے ایسے معجزات ہیں، اگر وہ انجیل بائبل مقدس میں مندرج کیے جاتے، لکھے جاتے، تو شاید ان کتب کو رکھنے کے لیے اس دنیا میں جگہ نہ رہتی۔ لہذا ان 4 انجیل مبارکہ میں جتنے بھی خداوند مسیح نے واقعات کیے ہیں، معجزات کیے ہیں، ان سب کو آج کی صدی میں، ان سالوں میں یا آنے والی پیڑھی میں ان کو ماننا، خالص سر تسلیم کرنا پڑے گا، تاکہ اسی طریقے سے انہی سبب سے، انہی معجزوں کے سبب سے ہمارا ایمان جو ہے وہ بلند ہو۔ لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان معجزوں کو اپنی سمجھ سے، اپنی کم عقلی کے سبب سے، کم علمی کے سبب سے کچھ اور ہی طرح سے پیش کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ شوگر کوٹڈ باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر کے وہ کلیسیا کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نہ سمجھ لیں۔ لیکن اب دور ہے کہ خدا کا روح القدس ان گہرے بھیدوں سے جو مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، بھید میں ہیں، ان کو خدا ہم پر کھولے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج اس عبادت میں اس معجزے کو پس پردہ جو اس کے پیچھے تاریخ ہے وہ ہم سنیں گے۔ یہ بیوہ کا جو لڑکا تھا، یہ ایک سنچورین تھا، صوبیدار تھا، اور یہ کیسر کا نہایت پسندیدہ شخص تھا۔ لیکن تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے، nobody knows کہ یہ شخص کس طرح سے، کس سبب سے، کس بیماری سے، کس وائرس سے مر گیا۔ اب یہ جو رومی کیسر تھا، اس وقت یہ یہودیہ میں ایک کانفرنس کے لیے گیا ہوا تھا، اپنی میٹنگ کے لیے وہاں پر موجود تھا۔ لیکن یہ جو اس کا سنچورین صوبیدار تھا، یہ پیچھے سے وفات پا چکا تھا۔ لیکن جب پیغام رساں نے یہ پیغام اس رومی کیسر کو پہنچایا کہ جسے تو عزیز رکھتا تھا اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، رومی کیسر نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، جب تک میں اس کانفرنس سے واپس نہ آ جاؤں تو اس کو دفنانا نہ۔ اب یہ بات تو کہہ دی گئی، لیکن اس دور میں مصری دور تھا، اور یہ سارے مصر کے لوگ جو تھے ان کو روم کی طرف سے اختیار ملا تھا، قبریں بنانے کا، لاشوں کو خوشبوئیں لگانے کا، کفن دفن کرنے کا، سب کچھ ویپار جو تھا، کاروبار جو تھا، وہ مصری لوگوں کے پاس تھا۔ اور آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، امامس مووی میں، کہ جب وہ لاش کو رکھتے تھے تو پورا اس کو پاؤں سے لے کر اوپر سر تک اس کو لپیٹتے تھے، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اب یہ جو سنچورین مر چکا ہے، کیسر نے یہ کہا کہ میرے آنے تک اس کو دفنانا نہ۔ تو سسٹم کیا تھا، کیا طریقہ کار تھا کہ لاش کو اس کے آنے تک محفوظ رکھا جائے؟ اس دور میں یہ لوگ مصری جو تھے، یہ لاش کو پوسٹ مارٹم کی طرح اوپر سے نیچے تک کاٹتے، یہ تک بھی کاٹتے، سارا بلڈ جو تھا اس کا نکال لیتے، لیکن اس کے اندر اس کو صحیح رکھنے کے لیے اس دن تک، جب تک رومی کیسر نہ آتا، اس دن تک لاش خراب نہ ہو جائے، اس کی تدفین کرنے سے پہلے اس کو کچھ آئنٹمنٹس لگائے جاتے تھے، اور ایک لیکوڈ شربت نما چیز بنائی جاتی جس میں نمک، سرکہ، شہد اور گلاب کا سیرفس، یہ 4 چیزیں شامل کی جاتی، اور ان ساری چیزوں کو محلول کے طور پر بنا کر اس مردے کے اندر جس کا جسم کھولا جاتا اس کے اندر ڈال دیا جاتا۔ لیکن یہ محلول ڈالنے سے پہلے اس کے جو باڈی آرگنز تھے، یہ جو دل، گردہ، مثانہ، آنکھیں، دماغ، یہ سب کچھ نکال لیا جاتا تھا، اور یہ نکال کر ایک جار میں اسی لیکوڈ میں اس کو رکھا جاتا اور اوپر سے ایئر ٹائٹ کیا جاتا تھا۔ اب رومی کیسر جو ہے وہ تو 40 روز کے بعد واپس آنے والا ہے، تو اس کی لاش کے اندر یہ سارا لیکوڈ جو انجیکٹ کر کے اوپر سے لاش کو سی دیا گیا، اور اسی محلول میں 40 دن تک اس کو ڈپ کر دیا گیا، سیو کر دیا گیا۔
اور جب یہ رومی قیصر واپس آتا ہے اپنے ٹائم کے حساب سے تو لاش کو وہ کہتا ہے آرڈر جاری کرتا ہے کہ لاش کو نکالا جائے اور اس کو غسل کیا جائے تاکہ اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے. تو ایسا ہی ہوا, لاش کو پھر نکالا گیا, گلاب کے عرق سے اس کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے بعد رومی قیصر نے کہا کہ جنازے کی ترتیب جو ہے وہ میں بتاؤں گا. جنازے کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ سب سے آگے رومی قیصر جو بادشاہ تھا, سب سے جنازے کے آگے وہ ہوگا. دوسرا وہ شخص ہوگا جس کے پاس اس کے باڈی آرگنز ہیں, مرتبان میں, محلول میں. تیسری جو باری ہے وہ جنازے کی ہوگی. 4 لوگ اس کو لے کر ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے. اس کے بعد اس کے رشتے دار, 2 صحباب, پھر پوری روم کی فوج اس کو کریڈٹ دینے کے لیے, سلامی دینے کے لیے. یہ اتنا بڑا جنازہ جو تھا اس کی ترتیب یہ تھی. تاریخ بتاتی ہے, یہ میں باتیں خود سے نہیں, آرکیالوجسٹ ان باتوں کو کھولتے ہیں. اور جب یہ جنازہ قبرستان کی طرف روان ہوا ہے تو قبرستان کی طرف جانے سے پہلے یرو کی طرف سے جب یسوع مسیح اس کے شاگرد کسی نے دعوت نہیں دی, نہ مسیح کو نہ اس کے شاگردوں کو, اور یسوع مسیح اس جنازے میں آ پہنچا اس سے پہلے کہ جنازہ قبرستان میں جائے. یہ جتنے بھی اس جنازے میں شامل تھے, اچھا اے نہ سمجھ لیو کہ اے میں کوئی مرغدہ کلام سنانے یا فوتگی دا یا میموریل سروس ہونی نہیں. آگے چل کے اس میں ہمارا رول کیا ہوگا وہ آپ سنیں. اچھا یہ جنازہ جو ہے یہ چل پڑا ہے قبرستان کی اور اس میں جتنے بھی شامل ہیں سارے کے سارے اس کی ماں کو صرف جھوٹے دلاسے لے رہے ہیں, جھوٹے سہارا دیتے ہیں, باری باری جنازہ اٹھاتے ہیں اور ڈرامائی طور پر روتے ہیں, دلاسے دیتے ہیں. رشتے دار, فوج, 2 صحباب, اس ماں کا یہ شخص واحد کفیل تھا. لیکن دستور تو یہ بھی تھا چونکہ وہ روم کا سپاہی تھا تو اس کے احساس میں مر جاتا کوئی بھی تو روم کی طرف سے بہت کچھ ملتا تھا, کھانا پینا, شہرت اور گھر, جو کچھ بھی ان کے لیے ضروری تھا ان کو ملتا, میڈیکل فری, دیگر چیزیں سب کچھ فری جس طرح ہماری فوج کر. تو یہ ماں صرف جو ہے اپنے بیٹے کے غم میں نٹھال ہے, پشیمان ہے کہ کیا ہوگا. بادشاہ بھی جو اس کو عزیز رکھتا ہے سر خم کیے ہوئے سب سے آگے جنازے کے چل رہا ہے. اس کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کی ماں کو یہ دلاسا دے کہ کوئی بات نہیں, کیونکہ اس بادشاہ کے پاس تو کوئی خوشی کی خبر ہے ہی نہیں. ماں سوائے ایکسٹرا ٹیکس لینے کے, لوگوں پر ظلم ڈھانے کے, لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بادشاہی میں آرڈر نہیں ہے. لیکن یہ شخص مر چکا ہے, اب اس کی ماں جو ہے وہ بے سہارا ہے, بوڑھی ہے. رشتے دار ہماری رہتی دنیا میں تو نہ بھائی نہ بہن کوئی سہارا نہیں دیتا, 1 ماہ 2 ماہ تک سہارے لیں گے. بہت کوئی دل کے دل زیادہ لوگ ہوں تو وہ سنبھالتے ہیں بچہ, ادروائز ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ماں جو ہے یہ بے سہارا ہے, نا امید ہو چکی ہے. جنازہ چل پڑا ہے لیکن وہاں سے یسوع مسیح اور اس کے شاگرد اس جنازے میں شامل ہو چکے. یسوع مسیح اس کی ماں کی آنکھوں کے آنسو کو برداشت نہیں کر سکا. لکھا ہے خداوند کو ترس آیا, مسیح نہیں جا سکا. اس کی فطرت ہے, اس کی یہ نیچر ہے کہ وہ انسان کو دکھی دیکھ نہیں سکتا. اور وہ بھی جانتا ہے کہ اب یہ جو بوڑھی عورت ہے اس کا کوئی سہارا نہیں. اور خداوند مسیح روم کی حکومت سے بھی بات ہے کہ اے بے تمہارے لوگ نے انہوں بیچارے نے کچھ نہیں نہ کچھ کوئی پتہ نہیں. کوئی نہ کوئی کانسٹیٹیوشن, کوئی نہ کوئی لا قانونیت اس پر لاگو کر سکتے ہیں. لہذا لکھا ہے کہ خداوند کو اس پر ترس آیا, اور جب ترس آیا
اس تو پہلے کہ جنازہ رکے بادشاہ نے 3 آرڈر لگائے تھے بڑے سخت. یہ جنازہ چلتے چلتے بادشاہ نے روکا اور کہا کہ بھائی مہربانی کی بچے باہر لے لو. اور جنازہ روک کر رومی کیسر نے یہ آرڈر لگایا ہے کہ پہلی شرط پہلا آرڈر یہ لگا دیا ہے کہ کوئی شخص جنازے کو روکے گا نہیں. اگر کسی کی ہمت ہوئی بغیر کسی جواز کے جواز ہو بھی تو کوئی اس جنازے کو روکے گا نہیں. اگر کسی نے جرت بھی کی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے. دوسری شرط یہ آرڈر لگا دیا کہ کوئی جنازے کو چھوئے گا نہیں. اگر کسی نے چھونے کی کوشش کی تو اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے گا. پھر تیسری بات یہ کہی کہ جنازے میں بولے گا کوئی نہیں. اگر کوئی بولتا پکڑا گیا اس کے لیے بھی یہی آرڈر ہے, اس کا ساتھ قلم کر دیا جائے گا. یہ 3 باتیں کر کے پھر جنازے کو رواں دواں کر دیا ہے قبرستان کی طرف. لیکن وہاں سے یسوع مسیح آپ پہنچے, شاگرد آپ پہنچے ہیں. قبرستان کی طرف یہ بڑا قافلہ ہے, آگے بادشاہ ہے سر جھکائے ہوئے, پیچھے وہ شخص ہے جس کے پاس اس کے باڈی آرگنز ہیں, بڑا مرتبان ہے. پیچھے جنازہ رشتے دار سارے روتے چڑھاتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں. لیکن جب یسوع مسیح آ چکا ہے تو یسوع مسیح چونکہ زندگی دینے والا ہے, آخر ہے, مصنف ہے, زندگی دینے والا دم ہے, اس کے پاس سب کچھ اختیار ہے, علیم کل ہے. اس کے بولنے سے ہر ہوئے حمل گر جاتے ہیں. یہ وہی خدا کا بیٹا ہے جس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. جنازے کو پہلی بار دینا آرڈر لگے نہیں, سر قلم دے. یسوع مسیح ہیرودیس ہوئے, کیسر ہوئے, پاولا پیو ہوئے, یسوع مسیح کو کوئی نہیں روک سکا. یسوع مسیح نے کہا جنازہ تھلے رکھو. پہلی شرط, پہلا آرڈر جو کیسر کے خلاف کیا, جنازہ روک دیا. آرڈر کیا ملا تھا؟ جنازے کو جو روکے گا سر قلم کر دیا جائے. تو بادشاہ کی ضرورت نہیں پڑی ہوتی کہ وہ مسیح کی طرف آنکھیں بھی اٹھاتا, چونکہ قدرت موجود تھی, آسمان کا بادشاہ وہاں پر موجود تھا, اس کو بھی بنانے والا مسیح بھی تھا. اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی کہ مسیح کے سامنے آنکھیں بھی اٹھاتا. پہلی گل جنازہ روک چھڑے. دوسری بار یسوع مسیح نے جنازے کو چھویا. انا کولونی گلاں کہہ رہے ہیں وچ لکھیاں. یسوع مسیح نے جنازے کو چھوا ہے, اور پھر بولنے کے لیے بھی وہی شرط تھی, ہاتھ لگانے کے لیے بھی وہی شرط تھی. یسوع مسیح نے روکا ہے, چھوا ہے, پھر بولا ہے اے جوان اٹھ. لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اینے اندر نہ کوئی دل ہے, نہ کوئی گردا ہے, نہ پھیپھڑے نے, کوئی دماغ ہی کوئی نہیں, نہ اکھاں نے. یہ اٹھ کے پیا ہے چونکہ وہ سارا کچھ سسٹم لے کے شخص اگے کھڑا سی مرتبہ. یسوع مسیح نے چھوا ہے, بولا ہے نوجوان اٹھ. اس کے چھونے سے پرانا دل نہیں, پرانے گردے نہیں, پرانے پھیپھڑے نہیں, پرانی آنکھیں نہیں, پرانا دماغ نہیں, پرانا خون نہیں, بلکہ ہر چیز اس کے خدا مسیح نے اس کو نہیں بولا. یہ آپ کا اور میرا یسوع مسیح ہی کر سکتا. میں والا مولا چیز. اچھا, بہت بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے ٹائم کم ملا ہے. شفا اور مجھ سے there is a big difference. زمین آسمان کا فرق ہے. شفا جو ہے ایک پروسیس ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پرسکرپشن آپ کو ملتا ہے, آپ میڈیکل سے وہ اسٹور سے میڈیسن لیتے ہیں, 1 ہفتہ 2 ہفتے مہینے میں آپ کا بخار وٹ ایور جو بھی بیماری آپ کو اتر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. آپریٹ بھی ہو, سرجری ہو, سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن معجزہ جو ہے اس کا مطلب ہے خدا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے. جڑی اسی ٹیویاں دے اورے پرے
کم اکلی نے گلا کرنے یا ویکنے یا بڑا پورے پھرنے پانی کی بوتل چکی تیل پڑے تھے او گئے ادھر بھی گئے ادھر گئے ان باتوں سے جناب پیچھے ٹی وی پہ رولا گیا ہے اس میں شفا لی. میں مخالفت نہیں کر رہا اس سے سمجھتے ہیں وہ کئی نے بچارے سادے لوگ نے انہوں نے پتہ ہی نہیں بولنا کی وہ گواہی کو کی ملی ہے میری بکری دودھ نہیں سی دینی ہوں دودھ دین ڈے ہاللیلویا کمیٹی نہیں سی نکلتی ہوں کمیٹی بھی نکل آئی موٹر پانی نہیں سی دین لی پانی بھی دین ڈے بھی. ہم نے یسوع مسیح کو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے پیچھے اس کی شخصیت کو اس کی الوہیت کو چھوٹا کرتا اے کام وہ نہیں کرتا ایک اور کوئی کچھ اہم چکر چل جائے تو سمجھ میں باہر ہے ادروائز مسیح نہیں کرتا. اس لیے شفا کا ایک پروسیس ہے. معجزہ یہ ہے کہ خدا اپنی فطرت کے خلاف چلا جائے جو انسان سے نہ ہوتا ہو وہ خدا کرے. آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں. دوسرا تواریخ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ معجزہ ہے کیا. میرے خیال میں اس کے بادشاہ کی بات میں کر رہا ہوں. دوسرا تواریخ 19واں باب میرے خیال میں. سوری میں بھول چکا ہوں حوالے کو لیکن مجھے یاد آ جائے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کے بادشاہ کی شفا اور اس کے معجزے کے تعلق سے آئی تھنک پہلا تواریخ 20 باب پہلا تواریخ 20 باب سوری 20 باب نکالیے. پہلا تواریخ 20 باب اور اس کی 11ویں آیت کے ساتھ جی نکالیے میرے ساتھ جلدی سے 20 باب اور اس کی نہیں سوری وہ حوالہ میں اس کی پروگرام ابھی یاد آتا آپ کو بتا دوں. اچھا آپ کو یاد ہوگا ویسے تم آ جائے. دوسرا سلاطین یاد آ یہ نوٹ کر لیجیے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. دوسرا سلاطین 20واں باب 11ویں آیت کے ساتھ وہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ پیش آیا ہے اس کے بادشاہ کی طرف سے. یہ وہ بادشاہ ہے جو قوم بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا تھا خدا کی طرف سے. اب یہ شخص جو ہے اس کو پیغام ملا ہے میں شارٹ کر کے تھوڑا سا بتاتا ہوں. اس کو پیغام ملا ہے کہ تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. شاید اب اس کے پاس آتا ہے کہ تیری جان تجھ سے لے لی جائے گی. لیکن اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو خدا کی مرضی ہے. اچھا یہ رو پڑا ہے اونچی اونچی رو پڑا ہے دیوار کی طرف منہ کر کے رو اس لیے نہیں رہا تھا کہ میں خدا کا بندہ ہوں خدا کی طرف سے مجھے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے ہر کام جو خدا نے بولا وہ کیا ہے تو پھر مجھے یہ موت کا پیغام کیوں ملا. یہ رو اس لیے رہا تھا چونکہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ دیگر قوموں سے بادشاہوں سے ظلم اٹھا رہی تھی ان کو مارا جا رہا تھا اور یہ اپنے فصیل کے اوپر چلتا ہوا لاشوں کو دیکھتا روتا رہتا تھا دعا کرتا رہتا تھا خدا کے سر. لیکن اس کو پیغام یہ ملا کہ تیری جان مجھ سے لے جائے گی. یہ رویا ہے خدا کے سر میں اونچی اونچی کہ خدا میری قوم کو میری ضرورت ہے. تو خدا نے اس کی آواز کو سنا اس کی دعا کو بھی سن لیا.
ईसाया नबी फिर वापस आया, वही पैगाम देता कि तेरी उम्र कितने साल बता दी गई है। आपको पता सब, खुदा को तो पता है, किसी को पता है? चलो जी मैं हवाला भूल गया तो तुम भी नहीं पता। 15 साल इसकी जो उम्र थी वो बढ़ा दी। तो ये शख्स कहता है कि मेरी ये अकल से बालंद है, क्या तो मुझे खुश करने के लिए आया है? अभी तो मुझे तुम मौत का पैगाम देकर गया है और अब तो फिर से मुझे ये कहता है कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ा देगी। मैं इस बात को मानने से क्या सकता? मेरी ये बात अकल से बालंतर है। क्या निशान है? तो 11वीं आयत में लिखा है आखस की थोप गई। दूसरे सलातीन की 20 बाब की 11वीं, आखस की धूप गड़ी। ये धूप गड़ी क्या है? इसराइल में आज भी पुराने दौर में तारीख ये बताती है कि टाइम को देखने के लिए जिस तरह ये आपका क्लॉक है, उस वक्त क्लॉक नहीं थी, तो टाइम कैसे पता चलता था कि दिन चढ़ रहा है या डूब रहा है? तो वहां पर तकरीबन 120 स्टेप बने होते थे सीढ़ी की। एक स्टेप जो था वो 4 मिनट का था। कितने मिनट था? उसी बोलो, 4 मिनट का था। तो इसराइल ने इसको बाजू से पकड़ा, इसके बादशाह ले गया उस जगह, आ जा तू क्या चाहता है कि सूरज 10 दर्जे आगे को जा? वो कहना नहीं नहीं, इन्हें अगे जाना ही जाना है, ये पीछे आ रिवर्स। उसने कहा ठीक है, अगर तू ये निशान तलब करता है कि सूरज 10 दर्जे आगे नहीं पीछे जाए, उसने कहा ठीक है, खुदा ऐसे करे। उस जगह पर खाने वाला है, तेरे लिए मौजज़ा होगा। जो मौजज़ा आसमान से तेरे लिए मेरे खुदा ने तेरे लिए पैगाम भेजा है, वो आप ये सबूत होने वाला है। उन्होंने क्या होना कड़ी गल वहां पर उसको खड़ा करके, जहां पर ये उस दौर का क्लॉक था, सूरज 10 दर्जे आगे नहीं गया बल्कि रिवर्स आया। स्टेप कितने मिनट का है? 4 मिनट का। 10 दर्जे कितने मिनट हो गए? 40 साल। मेरे घर का लगता है कितने मिनट गया पीछे? टाइम है, आधा घंटा भी नहीं है, पौना घंटा भी नहीं है, लेकिन 40 मिनट खुदा अपनी फितरत के खिलाफ गया है। अपने बंदा के लिए अगर किसी की पैदाइश होने वाली थी, पैदाइश रुक गई। ये दुनिया का निजाम सूरज से चलता है, सूरज चढ़ा और गुरूब हुआ तो खुदा ने सूरज को ही अपने बंदा के लिए निशान देकर वापस कर दिया कि मैंने तेरी दुआ सुनी है। तेरा मौजज़ा ये है, जो बीमारी के सबब से तो मरने वाला था, अब तेरे लिए ऐसा नहीं होगा। ये मौजज़ा है, ये हकीकत में मौजज़ा है। ऐ कोई मौजज़ा नहीं जिथे असी तुरे फिरते, जिथे सानू ट्यून किया गया है, जहां पर हमारा टेम्परामेंट सेट कर दिया गया है। लाहौर बड़ी शिफा है, इस्लामाबाद बड़ी शिफा है। हम कान में कहते हैं तेनू की थोड़ा है औथे गए सबसे। भाई अपने चर्च से वफादार रहे, कलाम से वफादार रहे, मसीह से वफादार रहे। जिन्हें काम करना है, पादरी नहीं काम करते। इसलिए जरूरी है आपका ईमान मौजों और शिफाओं से आगे होना चाहिए। यूएल नबी और जो ईमान की किताब ये कहते हैं कि तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, रोया देखेंगे, असी शिफावां च बसे। हमें दर्जा जो है नबियों का मिल रहा है, लेकिन सानू बीमारी भी जान छुड़ गई ना, साडा ईमान बदल देने दे। ऐसा इस शिफावां का चूर्ण वेख रहा है कि ओदी जेड़ा देश से उन्हें दिमाग से जान लिया ना पता से चल रहा है। अब चार नजीर मुबारक में जितने भी मौजज़े यीशु ने किए वो फिर मर गए। मत्ती की इंजील 11 बाब में लिखा है, यीशु मसीह फिर गुस्से भी होए, क्या कि जिन्हें मौजज़े तुहाडे च होए ने, अगर सदोम दे मोरच हुंदे ते कदों दा ईमान लैंदे। अच्छा दसो हाँ, जिन्हें जिन्हें मौजज़ा जी जिंदगी च होया, यीशु मसीह ने तख्त उठ के क्या आएगा, वाह वाह लाज़र तू जिंदा होया, वेलकम आ जा। अच्छा नहीं, वेलकम किनू कीता यीशु मसीह?
تخت اٹھ کے کریڈٹ دیا ہے جس نے توبہ کی، جس نے مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کیا ہے کہ تو میرا بادشاہ ہے، اس کے لیے آسمان کے بادشاہ کے دروازے کھلے ہیں۔ موت شفا کبھی بھی یہ ضروری تو ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ایکٹیویٹی کے رہنا ہے یہ بھی کوئی تنائی نہیں ہے۔ وقت کے لحاظ سے تو ہمیں استاد ہونا چاہیے، یہ کلام کہتا ہے، میں کوئی نہیں کہہ رہا۔ اس لیے اپنے چرچ سے وفادار رہیں، کلام سے وفادار رہیں۔ یہ بلی کی طرح کبھی ادھر ادھر یہ جانا چھوڑ دیں۔ کبھی بھی خدا ایسی زندگیوں کو پسند نہیں کرتا، اور کسی میں کیا آئے گا وہ ہر عبادت سے جانے دیں، تورے ہی پھر دیں۔ کیوں؟ چین ہی نہیں کتنے آؤں گے آپ، تو خدا ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے چرچ سے وفادار رہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، لیکن جو لوگ مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ملیں گے، جس زندگی میں باپ ابراہیم کو 2 برکتیں ملی تھی، یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی، وہ تو ملی تھی بس، لیکن ایک اور 2 برکتیں ملی تھی اولاد کے لیے۔ کیا برکتیں ملی تھی؟ تیری اولاد آسمان کے ستاروں اور زمین کی ریت، پھر کیا؟ تیری اولاد زمین کی ریت، ریت کے سروں کی مانند ہوگی۔ جنہوں نے برکت ملی وہ پھیلے نہیں پوری دنیا میں، اسی شفا میں چڑھے ہیں۔ یہ افسوسناک بات ہے، ہمیں آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ کیوں ایسا ہے؟ کون سی حد بندی ہے جو ایمان کو پس کرتی چلی جا رہی ہے؟ یہ خطرناک سوچ ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، آپ کو سوچنا ہوگا، کلام میں سے سوچنا ہوگا۔ کلی نہ سوچ بیٹھو، سر پھاڑ بیٹھو، کلام پڑھیں گے تو آپ کی عقل، آپ کی وسعت کھل جائے گی، آپ کی حد بندی جو لگی ہوئی ہے ٹوٹ جائے گی، اور مسیح کی طرف آپ چل پڑیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان باتوں سے نکلے۔ باپ ابراہیم کو جو 2 برکتیں ملی تھی، اس کا there is a big difference۔ ان کی برکتوں میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے کیا تھی؟ اولاد ریت سرے، پھر آسمان کے ستارے۔ یہ کیویں بن گئے؟ 2 برکتیں نے فرق ہے نا، تو سمجھنا پڑے گا۔ زمین کے ذرے تو بنے ہی نہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آسمان کے ستارے کیسے بنے گے؟ کیونکہ مانتے نہیں کہ سنو دسو آپ پڑھے۔ آپ کے پاس یہ شرف ہے، آپ کے پاس یہ حق ہے۔ وہ ابھی مسیح کو نہیں مانتے، لیکن ان کے لیے لکھا ہے وہ بچ تو جائیں گے لیکن چلتے چلتے، چونکہ وہ وعدے کا فرزند ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ شرف ہے، ہم زمین سے زمینی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آسمان سے آسمانی برکتیں حاصل کر رہے ہیں بفضل یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جس گھر میں مسیح ہے، اس زندگی میں مسیح ہے، اس شہر میں، کالونی میں، گلی میں مسیح ہے، وہ شخص، وہ لوگ آسمان پر ستارے کی مانند چمکیں گے۔ ہاللیلویا! یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ ادروائز آپ دوڑتے رہیں، آپ تھک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر مسیح کے پاس آئیں گے تو اپنی زندگی کا وارث ہو جائیں گے۔ آمین۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت۔ ہاللیلویا! کلام کی سمجھ آئی ہے؟ بے شک جو خداوند کے بندہ نے بیان کیا، آج کا جو انسان ہے وہ اسی دور میں دوڑ رہا ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور خداوند کے حضور اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں آگاہ کیا ہے تاکہ ہم ہوش میں آئیں، نہ کہ ہم دیگر باتوں میں پڑے رہیں۔ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور دعا کرتے ہیں۔ اپنی آنکھیں بند کیجئے۔ جیسس ہاللیلویا! سب دعا کریں۔ خداوند کے کلام